شہر کی رات ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ سڑکیں خالی تھیں اور ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 پولیس کو ایک گھبرائی ہوئی کال موصول ہوئی۔ کالر کی آواز کانپ رہی تھی۔ جلدی آئیں، یہاں ایک آدمی مردہ پڑا ہے۔ پولیس چند منٹ میں موقع پر پہنچ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی کی لاش پڑی تھی، لیکن ایک چیز نے سب کو حیران کر دیا۔ لاش کے پاس زمین پر خون سے ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ پولیس افسر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی عام قتل نہیں لگ رہا تھا۔ لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور تفتیش شروع ہو گئی۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی آواز سننے والا۔ جیسے قاتل آیا بھی خاموشی سے تھا اور چلا بھی خاموشی سے گیا۔ پولیس ابھی اس معمہ کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ 5 دن بعد شہر کے دوسرے حصے سے ایک اور خبر آئی۔ ایک اور آدمی مردہ پایا گیا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لاش کے پاس پھر وہی خون کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اب پولیس کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک اتفاق نہیں، یہ ایک سیریل کلر کا کام ہے۔ خبر تیزی سے پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ رات کے بعد سڑکیں سنسان ہو جاتی۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ قاتل کون ہے۔ پولیس نے علاقے کے تمام CCTV کیمرے چیک کیے۔ ایک ویڈیو میں ایک آدمی نظر آیا جو دونوں قتل کے دن اسی سڑک کے پاس سے گزرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا اور گرفتار کر لیا، لیکن جب تفتیش ہوئی تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو ہر رات اسی راستے سے گزرتا تھا۔ اس کا قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پولیس کا پہلا سراغ غلط ثابت ہو گیا۔ کیس دوبارہ اندھیرے میں چلا گیا۔ چند دن گزرے اور پھر ایک اور حیران کن بات سامنے آئی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے تینوں مقتولین کے موبائل فون ریکارڈ چیک کیے۔ ایک ہی نمبر بار بار نظر آ رہا تھا۔ پولیس اس نمبر تک پہنچی اور اس کے مقام کا پتہ لگایا۔ وہ شہر کے کنارے پر موجود ایک پرانا گودام تھا۔ پولیس فوراً وہاں پہنچ گئی۔ دروازہ توڑا گیا۔ افسران ٹارچ لے کر اندر داخل ہوئے، لیکن اندر صرف خالی کمرے تھے، پرانی لکڑی اور گرد۔ قاتل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اب یہ کیس پولیس کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک سینئر افسر نے ایک مختلف زاویے سے سوچنا شروع کیا۔ اس نے تینوں مقتولین کے پرانے ریکارڈ نکلوائے اور تب ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ تینوں آدمی 10 سال پہلے ایک ہی کیس میں گواہ تھے۔ وہ کیس ایک چھوٹی بچی کے اغوا اور قتل کا تھا۔ اس وقت پولیس نے چند مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا تھا، لیکن عدالت میں یہی 3 گواہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ گواہی کمزور ہو گئی اور اصل مجرم آزاد ہو گئے۔ یہ بات سامنے آتے ہی پولیس کو ایک اور نام یاد آیا، اس بچی کا باپ۔ وہ ایک خاموش اور تنہا رہنے والا آدمی تھا۔ پولیس فوراً اس کے گھر پہنچی۔ جب اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ آخر کار اس نے سب کچھ مان لیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، میں نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو نہیں مارا۔ پولیس افسر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ آگے بولا، میں نے ان لوگوں کو مارا ہے جنہوں نے عدالت میں جھوٹ بول کر انہیں بچایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پولیس افسر نے پوچھا، اور وہ خون کا دائرہ؟ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، وہ میری بیٹی کی ڈائری میں بنا ہوا نشان تھا۔ وہ اسے ہر صفحے پر بناتی تھی۔ کچھ دن بعد پورے شہر کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ لوگوں کی رائے تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے قاتل کو سخت سزا ملنی چاہیے، اور کچھ لوگ خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انصاف 10 سال پہلے مل جاتا تو شاید یہ قتل کبھی نہ ہوتے۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، جب معاشرے میں سچ چھپایا جاتا ہے، جب گواہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب انصاف کو کمزور کر دیا جاتا ہے،
تو کبھی کبھار انصاف کی جگہ انتقام لے لیتا ہے، اور جب انتقام جنم لیتا ہے تو اس کی قیمت پورا معاشرہ ادا کرتا ہے۔